बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम भी उसको कह देते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में ये बात कही जा सकती है, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान, ए और बी के बिटवीन हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ए और बी के बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन को जी लिख लेते हैं। ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है तो फिर इसको यूँ लिख सकते हैं, जी ओवर ए, यानी कि इन दो नंबर्स की कॉमन रेशो इक्वल होगी इन दो नंबर्स की कॉमन रेशो बी ओवर जी के। तो स्टूडेंट इस तरह बी ओवर जी, तो इस तरह अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी मिलेगा, और जी इक्वल्स टू अंडर रूट लेंगे तो जी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया। ये दो नंबर्स ए और बी का अगर ज्योमेट्रिक मीन लेना हो तो उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगाएं, अंडर रूट हासिल कर लें तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा प्लस माइनस के साथ। इससे पहले हम अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके हैं, वो ए प्लस बी ओवर 2 था दो नंबर्स के दरमियान। आज हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या बन गया, ए मल्टीप्लाई बाई बी अंडर रूट प्लस माइनस के साथ है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अब देखें, अगर हम एग्जांपल के तौर पर इसके क्वेश्चन करना चाहें तो वो एक्सरसाइज 6.7 बनती है। एक्सरसाइज बनती है 6.7। उसका क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। 1 के भी फर्स्ट पार्ट में हमें कहा क्या गया, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, किसके बिटवीन, नंबर 1 पार्ट। नंबर 1 पार्ट में क्या गिवन, -2 एंड 8 गिवन, एंड नंबर 2 पार्ट भी साथ ही लिख लेते हैं। नंबर 2 पार्ट में हमें क्या गिवन, नंबर 2 पार्ट में हमें गिवन है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम देखें, हम फिर इसको यूँ कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए, ये बी बन गया। ए और बी के बिटवीन हमें जैसे ये ज्योमेट्रिक मीन लिया था तो हम इसको लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू, यानी कि ये ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 8, इस फार्मूले में डायरेक्टली पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये हमें मिलता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस -16 अंडर रूट। इस तरह इसको लिख लें, या इसको यूँ लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4, और माइनस अंडर रूट से हटाएं तो ये आयोटा बनता है। तो इस तरह ये जी का जो हमारे पास आंसर आता है, जी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन लें, ये समझ लें ए है और ये बी है, उसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो जी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए की जगह पर -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा। तो स्टूडेंट ये इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमें मिलता है -16 आयोटा स्क्वायर। और आपको ये मालूम होगा कि प्लस माइनस 16 आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू इसको मैं ना इधर मेंशन कर लेता हूँ कि ये प्लस माइनस अंडर रूट -16 आयोटा की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास मिलता क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में 16 का अंडर रूट जो होता है वो 4 होता है। इस तरह ये जो जी का आंसर है वो हमारे पास 4 कहलाएगा। ये एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब इसमें
اس میں دو نمبرز کے درمیان ہم نے یہ جیومیٹرک مین ایک جیومیٹرک مین فائنڈ کیا ہے. دو نمبرز کے درمیان ہم نے ایک جیومیٹرک مین فائنڈ کیا. اس سے زیادہ ایک سے زیادہ جیومیٹرک مین بھی فائنڈ کیے جا سکتے ہیں دو نمبرز کے درمیان, تو ہم ان کی بات کرتے ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے اسی ایکسرسائز کا. کویسچن نمبر 2 ایکسرسائز کون سی ہماری 6.7 ایکسرسائز. تو اسٹوڈنٹ اس میں کہتا ہے کویسچن نمبر 2 کے فرسٹ پارٹ میں کہتا ہے انسرٹ ٹو جیومیٹرک مین. انسرٹ ٹو جیومیٹرک مینس, دو جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے ہیں بٹوین, کس کے بٹوین, نمبر 1 پارٹ میں. یہ کویسچن نمبر 2 کا نمبر 1 پارٹ یہاں پر کہہ لیں. نمبر 1 پارٹ میں 1 اینڈ 8 کے بٹوین, اور نمبر 2 پارٹ میں 2 اینڈ 16 کے بٹوین. مطلب 1 اور 8 کے بٹوین دو جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے ہیں, اور 2 اینڈ 16 کے بٹوین دو جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہم سب سے پہلے یہ پہلا پارٹ سولو کرتے ہیں. اس میں ہم دو جیومیٹرک مین چونکہ فائنڈ کرنے ہیں دو, تو ہم وہ دو لیٹ کر لیتے ہیں. لیٹ G1 G2 be two geometric means between, کس کے بٹوین 1 اینڈ 8. تو ہم اس کو 1 G1 G2 اینڈ 8 یہ لکھ لیتے ہیں, 1 اور 8 کے بٹوین لکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسٹوڈینٹس آر ان جیومیٹرک پروگریشن بن گیا. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا, جیومیٹرک پروگریشن. تو اسٹوڈنٹ اس میں A1 جو ویلیو ہے وہ 1 ہے, اور یہ جو ویلیو ہے وہ A4 ہے. A4 وہ کتنی ہے 8. A1 ویلیو 1 ہے, A4 کتنا ہے ہمارے پاس 8. تو اسٹوڈنٹ اب دیکھیں ہم یہ فارمولا پڑھ چکے ہیں کہ AN ایکولز ٹو A1 R پاور N مائنس 1. تو اس میں n کی جگہ پر اگر ہم 4 پٹ کر دیں تو کیا ملے گا, A4 ایکولز ٹو A1 R پاور 4 مائنس 1. تو اسٹوڈنٹ A4 کی ویلیو 8, A1 کی ویلیو 1, R پاور 3. تو یہاں سے R پاور 3 ایکولز ٹو 8. تو R کی ویلیو اگر معلوم کر لی جائے تو R ایکولز ٹو اس کو 2 پاور 3, R پاور 3 ایکولز ٹو 2 پاور 3. تو کیوب روٹ لینے سے کیوب کینسل, تو 2 ایکولز ٹو R کی ویلیو ملتی ہے ہمیں یہ, اور A1 ہمیں مل گیا یہ. تو اسٹوڈنٹ اب ہم اس کے وہ دونوں آنسر لکھ سکتے ہیں. دونوں آنسر کیا, G1 اور G2. دیکھیں G1 جو سیکنڈ نمبر پر پڑا ہے, یہ G1 جو سیکنڈ نمبر پر پڑا ہے وہ ایکول ہوگا A1 مطلب فرسٹ نمبر ملٹی پلائی بائی R. فرسٹ نمبر ہے کیا 1 ملٹی پلائی بائی R کتنا ہے 2. تو آنسر آ گیا ہمارے پاس 2. اور G2 جو آئے گا وہ آئے گا سیکنڈ نمبر, وہ یعنی کہ تیسرے نمبر پر پڑا ہے. سیکنڈ نمبر پر آئیں گے G1 ملٹی پلائی بائی R. G1 کتنا ہے 2 ملٹی پلائی بائی R کتنا ہے وہ بھی 2. تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 4. تو اس طرح اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ 2 اینڈ 4 یہ دو جیومیٹرک مین بن گئے. کس کے بٹوین بن گئے 1 اینڈ 8 کے بٹوین, یعنی کہ 1 اور 8 کے بٹوین 2 اینڈ 4 یہ دو جیومیٹرک مین بن گئے. یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا. تو اگر آپ اس کمپلیٹلی کو چیک کریں تو ان میں کامن ریشو سیم بنتی ہے. تو آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں اس کے ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف. سیکنڈ پارٹ میں ہم یہی بات لیٹ کریں گے, لیٹ G1 G2 بی ٹو جیومیٹرک مینس. یہ دو جیومیٹرک مینس رکھیں گے. کس کے بٹوین ہے یہ, بٹوین 2 اینڈ 16. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 اور 16 کے بٹوین 2 G1 G2 اینڈ 16. 2 اور 16 کے بٹوین یہ لکھے تو یہ ہمارے پاس بن گیا R ان جیومیٹرک پروگریشن. تو اسٹوڈنٹ یہ جیومیٹرک پروگریشن بن گیا ہوا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹرم ہے A1 وہ 2 ہے, اور یہ ہمارے پاس فورتھ ٹرم بنتی ہے A4 ایکولز ٹو 16. تو ہم اسی طریقے سے جیسے یہاں پر یہ فارمولا لیا تھا
کہ اے این ایکولس ٹو اے ون آر پاور این مائنس ون، تو اس میں این کی جگہ پر اگر ہم 4 پٹ کر دیں، این کی جگہ پر ہم 4 پٹ کر دیں، اے 4 اے ون آر پاور 3 ملے گا۔ اے 4 کتنا؟ اے 4 ہمارے پاس 16 ہے، اے ون ہے 2 اور آر کیوب، تو 2 ادھر آ کے ڈیوائڈ ہوگا، 8 آ جائے گا ایکولس ٹو آر کیوب۔ تو آر ایکولس ٹو، جیسے یہاں پر ہم نے آر کی ویلیو فائنڈ کر لی تھی، یہاں پر بھی وہی آئے گی، آر ایکولس ٹو 2۔ تو اس طرح اسٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس آر کی ویلیو آ گئی، اے ون ہمارے پاس پہلے سے موجود، تو ہم یہ جی ون جو سیکنڈ نمبر پر پڑا ہے جی ون، وہ ہوگا فرسٹ نمبر یعنی کہ اے ون ملٹی پلائی بائی آر۔ اے ون کی ویلیو ہے 2 ملٹی پلائی بائی آر کتنا ہے؟ وہ بھی 2، تو آنسر آ گیا ہمارے پاس 4۔ تو جی ٹو یہ جو تیسرے نمبر پر پڑا، جی ٹو تیسرے نمبر پر پڑا ہے، تو یعنی کہ سیکنڈ نمبر کیا ہے؟ جی ون ملٹی پلائی بائی آر، جی ون کتنا ہے؟ 4 ملٹی پلائی بائی آر کی ویلیو 2، تو یہ ہمیں 4 to 8 ملتا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ 2 اینڈ 16 کے بٹوین 2 اینڈ 16 اس کے بٹوین دو جیومیٹرک مین ہو گئے، یہ 4 اینڈ 8، یہ دو ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر کہلائیں گے۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں اس کے کویسچن نمبر 3 کی طرف۔ کویسچن نمبر 3 میں ہمیں انسرٹ کرنے ہیں 3 جیومیٹرک مین۔ یہاں پر ہم نے 2 جیومیٹرک مین فائنڈ کیے تھے، اس میں ہمیں کتنے جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے ہیں؟ 3۔ تو اسٹوڈنٹس اب دیکھیں کویسچن نمبر 3، insert 3 geometric mean between کس کے بٹوین 1 اینڈ 16، 1 اور اینڈ 16 کے بٹوین ہمیں کتنے جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے ہیں؟ 3، یہ نمبر 1 پارٹ ہے، اور نمبر 2 پارٹ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ نمبر 2 پارٹ میں ہمیں کس کے بٹوین یہ 3 جیومیٹرک مین فائنڈ کرنے ہیں؟ 2 اینڈ 32۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، ہم اپنے فرسٹ پارٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں 3 جیومیٹرک مین چونکہ فائنڈ کرنے ہیں، وہ 3 ہم لیٹ کر لیتے ہیں۔ لیٹ G1 G2 G3 بی 3 جیومیٹرک مینس، یہ 3 جیومیٹرک مینس ہیں، کس کے بٹوین ہیں؟ بٹوین 1 اینڈ 16۔ تو ہم اس کو 1 اینڈ 16 کے بٹوین لکھ لیتے ہیں۔ 1 کے بعد G1 آئے گا، پھر G2 آئے گا، پھر G3 آئے گا۔ اسٹوڈنٹ یہ طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کویسچن میں کیا۔ آر ان یہ جیومیٹرک پروگریشن بن گیا، تو اس میں یہ فرسٹ نمبر ہے A1 وہ 1 ہی ہے، اور یہ 5th نمبر بنتا ہے 1 2 3 4 5، 5th نمبر بنتا ہے A5 16۔ تو پہلے کی طرح ہی ہم کیا کام کریں گے؟ ہم جانتے ہیں AN ایکولس ٹو A1 R پاور n-1، n کی جگہ پر ہم کتنا پٹ کریں گے؟ اب 5، تو A5 ایکولس ٹو A1 R پاور 5-1، A5 کی ویلیو 16، A1 کی ویلیو 1، R پاور 4، تو اس کو لکھ سکتے ہیں 2 پاور 4 ایکولس ٹو R پاور 4، تو 2 ایکولس ٹو R، یعنی کہ R کی ویلیو مل گئی ہمارے پاس یہ، اور A1 کی ویلیو یہ۔ اب اگر ہم G1 لکھیں تو G1 سیکنڈ نمبر پر پڑا ہے، تو A1 ملٹی پلائی بائی R، A1 کی ویلیو 1 ہے، ملٹی پلائی بائی R کتنا ہے؟ 2، تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 2۔ پھر G2 تیسرے نمبر پر موجود ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں G1 ملٹی پلائی بائی R، G1 کی ویلیو یہ 2 ملٹی پلائی بائی R وہ بھی 2، یعنی کہ یہاں سے، تو آنسر آ گیا 4۔ اسی طرح G3 جو ایکول ہوگا G2 ملٹی پلائی بائی R، G2 کتنا 4 ملٹی پلائی بائی R وہ 2، 4 ملٹی پلائی بائی 2 8۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس یہ 1 اینڈ 16 کے بٹوین یہ ہمارے پاس 3 جیومیٹرک مین آ گئے، یعنی کہ 1 کے بعد 2 آئے گا، 2 کے بعد 4 آئے گا، 4 کے بعد 8 آئے گا، 8 کے بعد 16۔
یہ ہمارے پاس یہ جو 3 ہیں یہ جیومیٹرک مین 1 اینڈ 16 کے بٹوین ہے، اور اگر اوور آل چیک کر لیا جائے تو یہ ہمارے پاس ان کا کامن ریشو سیم بنتا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ اس میں بھی کام ہم نے اس سے ملتا جلتا ہی کرنا ہے، وہی بات لیٹ کر لیں گے G1 G2 اینڈ G3 اینڈ G3 بھی 3 جیومیٹرک مین، یہ ہمارے پاس 3 جیومیٹرک مینس ہیں، 3 جیومیٹرک مینس ہیں کس کے بٹوین ہیں؟ بٹوین 2 اینڈ 32۔ تو ہم کیا کرتے ہیں 2 G1 G2 G3 اینڈ 32 آر ان جیومیٹرک پروگریشن۔ یہ ہمارے پاس ایک جیومیٹرک پروگریشن بن گیا۔ فرسٹ ٹرم A1 ہے، وہ کتنا ہے 2۔ سیکنڈ یہ ہمارے پاس ففتھ ٹرم بنتی ہے پہلے کی طرح ہی، ففتھ ٹرم ہے 32۔ تو اسٹوڈنٹ ہم جیسے یہاں پر کام کیا تھا کہ AN ایکولز ٹو A1 R پاور n-1 n ٹرم کا فارمولا لیا، اس میں ہم n کی جگہ پر 5 پٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں A5 کی ویلیو ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو A5 ایکولز ٹو A1 R پاور 5-1۔ تو اسٹوڈنٹ A5 کی ویلیو ہے 32، A1 ہے 2، R پاور 4، 2 ادھر آ کے ڈیوائڈ ہوگا تو 16 ایکولز ٹو R پاور 4، اس کو 2 پاور 4 لکھ دیں اور ایکولز ٹو R پاور 4۔ تو فورتھ روٹ لینے سے یہ پاور 4 کینسل ہو جائے گی، R ایکولز ٹو 2، یہ ہمارے پاس R کی ویلیو آ جائے گی، اور ہمارے پاس یہ A1 کی ویلیو موجود ہے۔ اب اگر ہم G1 لکھیں، G1 سیکنڈ نمبر پر پڑا ہے، فرسٹ نمبر ملٹی پلائی بائی R، فرسٹ نمبر کی ویلیو ہے 2، R کی ویلیو وہ بھی 2، تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 4۔ اسی طرح اگر ہم G2 لکھیں، G2 تھرڈ نمبر پر پڑا ہے، سیکنڈ نمبر جو کہ G1 ہے ملٹی پلائی بائی R، G1 کتنا ہے 4 ملٹی پلائی بائی 2، 4 ملٹی پلائی بائی 2 8۔ اسی طرح G3 لکھیں گے، G2 ملٹی پلائی بائی R، G2 کتنا ہے 8 ملٹی پلائی بائی 2، 4 8 to 16۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 2 اینڈ 32 کے بٹوین یہ 4 8 اینڈ 16، یعنی کہ 4 8 اینڈ 16 یہ 3 ہمارے پاس جیومیٹرک مینس بن گئے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے بٹوین ہیں؟ 2 اینڈ 32 کے درمیان۔ تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کامن ریشو ان کا سیم بنتا ہے۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم موو کرتے ہیں اس کے کویسچن نمبر 4 کی طرف۔ کویسچن نمبر 4 میں ہمیں اس سے ملتا جلتا کام ہی کرنا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ کویسچن نمبر ہے 4، انسرٹ 4 ریئل جیومیٹرک مینس۔ اب اس میں ہمیں انسرٹ کرنے ہیں یعنی کہ اخذ کرنے ہیں کتنے جیومیٹرک مین؟ 4 جیومیٹرک مینس کس کے بٹوین 3 اینڈ 96، 3 اینڈ 96 کے بٹوین۔ تو اسٹوڈنٹس ہم پہلے کی طرح ہی لیٹ کریں گے۔ لیٹ کیا کریں گے؟ لیٹ اب دیکھیں 4 جیومیٹرک مین فائنڈ کریں تو 4 جیومیٹرک مین لیٹ کریں گے۔ لیٹ G1 G2 G3 اینڈ G4 be 4 جیومیٹرک مینس۔ یہ ہمارے پاس 4 جیومیٹرک مینس ہیں، کس کے بٹوین ہیں؟ بٹوین 3 اینڈ 96، 3 اینڈ 96 کے بٹوین ہے۔ تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 G1 G2 G3 G4 اینڈ 96۔ یہ ہمارے پاس ایک جیومیٹرک پروگریشن بن گئی ہوئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں A1 ہمارے پاس ہوگا 3، A1 کتنا ہے 3، اور یہ کتنے نمبر پر ہے؟ 1 2 3 4 5 6، یہ چھٹے نمبر پر ہے تو ہم اس کو A6 96 کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلے کی طرح ہی ہم یہ بات لکھیں گے کہ AN ایکولز ٹو، مطلب کہ nth ٹرم کا فارمولا لیتے ہیں تو اس میں n کی جگہ پر ہم 6 پٹ کر لیتے ہیں۔
تو A6 इक्वल्स टू A1 R पावर 6 माइनस 1। A6 की वैल्यू हमारे पास 96 है, इक्वल्स टू A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और R पावर 5। तो ये 3 तरह के डिवाइड होगा, 96/3 इक्वल्स टू R पावर 5, ये 32 बचता है, R पावर 5, इसको 2 पावर 5 इक्वल्स टू R पावर 5 कह सकते हैं। दोनों तरफ 4th रूट्स लेने से ये R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ये R की वैल्यू और ये G की वैल्यू, A1 की वैल्यू, इन दोनों की ही मदद से हमने ये ज्योमेट्रिक मीन्स लिखने होते हैं। तो G1 लिखेंगे, G1 जो कि सेकंड नंबर पर पड़ा है, तो फर्स्ट नंबर को R से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट नंबर 3 है, R है 2, तो 3 to 6 आ गया। और इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन नंबर 2 जो आएगा, जो दूसरे नंबर पर पड़ा है, वो इससे प्रीवियस यानी कि G1 मल्टीप्लाई बाई R। G1 कितना है, G1 6 है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 6 to 12। फिर इसी तरह G3 लिखेंगे, वो आएगा G2 मल्टीप्लाई बाई R। G2 कितना है 12, मल्टीप्लाई बाई R कितना है 2, 12 to 24। और इसी तरह अगर हम G4 भी लिख दें तो G3 मल्टीप्लाई बाई R, तो ये आ गया हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो ये हमारे पास 6, 12, 24 और 48, ये हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ये 4 क्या हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, किसके बिटवीन, 3 and 96 के बिटवीन। तो 3 and 96 इसके बिटवीन 4, 12 सॉरी 6, 12 और 24 and 48, ये जो 4 हमने फाइंड किए हैं ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 3 and 96 के बिटवीन। और अगर हम ओवरऑल इनका कॉमन रेशो चेक करें तो स्टूडेंट्स ये सेम बनता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।